الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني وقومك في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. انجام اس کے ہاتھ ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے، کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے، کہ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، کہ بھیگے ہوئے پروں سے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائی، کچھ غیم نے شعلے بھڑکائی. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ غیم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ غیم نے شعلے بھڑکائے. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے کی بھی توفیق سعید عطا فرمائی. برادران اسلام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے بھری پڑی ہیں. یہ مہینے اور آنے والے مہینے کے 10 تاریخ تک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حالات زندگی، یوم پیدائش ہر جگہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. آج جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی کراتی ہے. جیسا کہ صفا و مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کی تعمیر، مقام ابراہیم، طواف زیارت اور رمی جمرات، یہ تمام چیزیں، اور پھر مینا کے اندر قربانی، یہ تمام واقعات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد دہانی کراتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
کو لوگوں کو آگاہ کراتی ہے کہ حج میں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کروایا، پھر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو بلاؤ اس گھر کی زیارت کے لیے، تم لوگوں کو آواز دو اس گھر کی حج کے لیے کہ لوگ آئیں۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب سے کہا کہ میرے اللہ، میں پوری دنیا میں اپنی آواز کو کیسے لگا سکتا ہوں؟ میری آواز تو پوری جگہ نہیں جا سکتی ہے، میری آواز تو پورے مکے میں بھی نہیں جا سکتی ہے، میری آواز دوسرے تیسری جگہوں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور آواز کو پھیلا دینا یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ورلڈ میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ جوق در جوق حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو ہے حج کے ارکان ادا کیا کرتے تھے۔ بہرکیف میں نے ابھی خطبے کے اندر جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے قصے کے اوپر محمول ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتخذ اصناما آلہہ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے کہ تم ان بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو، اپنا خدا مانتے ہو، انی قومک فی ضلال مبین، کہ بے شک تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ کیوں گمراہی میں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم خدا کو نہیں مانتے تھے، ایشور کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور خود ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر کے مرنے تک پوری زندگی آزمائش و آرائی میں گزری ہے۔ تمام زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک امتحان دیتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحان میں فرسٹ ڈویژن کرتے رہے، کامیاب ہوتے رہے۔ آپ ذرا غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پر۔ زمانہ نمرود میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب نمرود بادشاہ پوری دنیا میں حکومت کی ہے، مشرق و مغرب میں اس کی حکومت چلی ہے، شمال و جنوب میں انہوں حکومت کیا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس دنیا دار فانی میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 4 شخص ایسا گزرا ہے جس کو پوری دنیا کی، پوری ورلڈ کی حکومتیں عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں پہلا نام نمرود کا آتا ہے۔ نمرود نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ اس نمرود کی حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا بخت نصر ہے، یہ بھی کافر بادشاہ تھا، یہ اپنے قوم کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور 2 جو ہے وہ مسلمان حکمراں ہیں۔ پہلا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور دوسرا جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے ذوالقرنین، اسکندر بادشاہ، جس کا ذکر رب نے قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت نمرود کے دور میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نمرود جو ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے تاریخ میں بات ملتی ہے کہ نمرود اپنے تخت کے اوپر جو بیٹھتا تھا، 4 ہاتھی اس تخت کو سنبھالتا تھا، اور تخت کے نیچے 400 کرسیاں لگائی جاتی تھی، اور جادوگر اس کرسیوں میں بیٹھا کرتے تھے، نجومی بیٹھا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن نمرود اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے درباری کو دیکھتا ہے، نجومیوں کے دیکھتا ہے، جادوگروں کو دیکھتا ہے، جو تارے کو دیکھ کر کے، جو اسٹار کو دیکھ کر کے خبر دے دیتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تمام کی سریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ نیچے
لیے جھکا ہوا تھا۔ نمرود نے کہا کہ تم لوگوں کے چہرے کے اندر خوشی کیوں نہیں ہے؟ اتنا رنج میں کیوں ہو؟ اتنا ملال میں کیوں ہو؟ تم لوگ چہرے کو جھکائے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمام جادوگر نے کہا، تمام نجم تمام اس وقت کے سائنٹسٹ جو تھا ان لوگوں نے کہا، تمام ستاروں کے جاننے والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں امن چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج آسمان میں عجیب و غریب اسٹار دیکھے ہیں، عجیب و غریب تارے دیکھے ہیں۔ اور پھر بادشاہ نمرود نے کہا، تم لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ اس کی تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، اچھی طرح مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے اس نجم والے نے کہا، اس وقت کے جو پادری تھے جو اپنے اسٹار کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے، ستارے کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ زمین پہ کیا ہونے والی ہے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آسمان کے اندر دیکھا ہے، میں نے تاروں میں دیکھا ہے کہ ایک ایسا بچہ چند دنوں میں اپنے باپ کے صلب سے، اپنے باپ کے ہڈی سے، اپنے باپ کے پیٹ سے ماں کے کوکھ میں جانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں جانے والا ہے۔ اور وہ بچہ وہ ہوگا جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، جو تمہاری حکومت کو اجاڑ دے گا، جو تمہاری حکومت کو تمہاری حکومت کو نہیں مانے گا، تمہیں خدا تسلیم نہیں کرے گا، وہ تمہاری حکومت کو نیست نابود کر دے گا۔ نمرود نے جب یہ باتیں سنی تو لال پیلا ہو گیا، اور پھر ان پادریوں سے کہا، ان نجم کو جانچنے والوں سے کہا، اور تمام لوگوں سے کہا، تمام جادوگروں سے کہا کہ یہ واقعہ کتنے دنوں میں پیش آنے والا ہے۔ اس ستاروں کو دیکھنے والوں نے کہا کہ 2-3 رات یا 2 رات 3 دن کے اندر یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ جتنی بھی بالغہ عورتیں ہیں کوئی بھی اپنے شوہر کے پاس نہیں سوئے گا، سب اپنے شوہروں سے الگ تھلگ رہے گا۔ ایک قانون نافذ کر دیا گیا، پوری حکومت میں لگا دیا گیا۔ چنانچہ اتفاق سے اسی رات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نمرود کے خاص آدمی ہیں، رات میں پہرا دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں شمع رکھتے ہیں، ایک رات میں جلتا ہوا دیپ رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں چراغ جلتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے بادشاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے، ہم نے قرآن کے اندر پڑھا، اور قرآن کی جو آیت سورہ انعام کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابیہ آزر کہ اے میرے باپ آزر۔ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر جلالین کے اندر بھی لکھا ہے اور بھی بہت سارے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی باپ نہیں ہے، آپ کے والد کا نام تاریخ تھا۔ آپ کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تاریخ نہیں تواریخ تھا، بہرکیف آپ کے والد کا نام تاریخ تھا، اور یہ 2 بھائی سے تھے، ایک کا نام تاریخ تھا، دوسرا کا نام آزر تھا۔ ایک کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی باپ تھے تاریخ کا انتقال ہو گیا۔ چچا نے آپ کو پرورش کیا، چچا نے آپ کو بچپن سے پرورش کیا، اسی وجہ سے پوری دنیا آپ کو آپ کے چچا کے نام سے جانتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا لی ابیہ آزر، اللہ کے نبی نے خود اپنے باپ کو کہا لی ابیہ آزر کہ میں آزر کا بیٹا ہوں۔ یہ دنیا کا ایک ناصور ہے، جب عرب کے کنٹری کے اندر یہ ناصور تھا کہ جس کو جو آدمی پالتا تھا اس کو اسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، ان کو عبد المطلب کے نام سے یا شیبہ کے نام سے پہچانتے ہیں لوگ، لیکن ان کی حقیقی نام عبد المطلب یا شیبہ نہیں ہے، ان کی حقیقی نام عامر ہے۔ لیکن کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ ایک آپ کے چچا تھے عبد المطلب کو، جن کا نام عبد المطلب تھا، بچپن سے آپ ان کے یہاں رہے، جس کی وجہ سے آپ کو عبد المطلب کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، اور شیبہ آپ کے چچا کا لقب تھا جس کی وجہ سے آپ کو شیبہ بھی بلایا جاتا تھا۔ بہرکیف میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا، جیسا کہ بہت سارے تفسیر نگاروں نے اس نام کو لکھا ہے، اور تاریخ نگاروں نے بھی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ 2 بھائی سے تھے، اور ایک کا نام تاریخ تھا، ایک کا نام آزر تھا۔ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا نے آپ کو پرورش کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چچا کو زندہ تھے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو باپ کے درجہ دیا اور اس کی دیکھ ریکھ کی۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ان کے جو ہے نمرود کے دربار میں رہتے تھے۔ ادھر ماں کو شوق پیدا ہوئی کہ میں اپنے شوہر سے خوشی حاصل کروں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بیوی سے جو ہے خوشگوار زندگی گزاروں۔ ادھر بادشاہ کا ایک طرف بنا ہوا قانون ہے کہ کوئی بھی اپنے بیوی کے پاس نہیں سوئے گا، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں رہے گا، چنانچہ یہ قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرماتے ہیں کہ جب رات ڈھل جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ بادشاہ نمرود کے محل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ درباری پورے سو رہے ہیں، خلوت میں ہے، تمام سو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نیند کی آغوش میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ محل کے اندر داخل ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم اس وقت جو ہے اپنے بادشاہ کے نگرانی میں تھے، اور ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں شمع جل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے والدہ کو دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوئی اور کہا کہ میرا دونوں ہاتھ بند ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی سے مدد فرمایا اور ایک شخص کو وہاں بھیجا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد فری ہو گئے، اور پھر اس رات میں جو ہم بستری ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب نمرود تخت پر سوار ہوتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، حضرت نمرود جب تخت پر بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے چہرے پر عجیب قسم کی نور ہے، نور چمک رہا ہے۔ بادشاہ نمرود نے کہا کہ اے تاریخ تو بتا، تمہارے چہرے کے اندر نور کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جیسا پہلے تھا ویسا آج بھی ہوں۔ نور کی کیا مطلب ہے؟ جب بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھتا ہے، تمام لوگ دیکھتے ہیں، تمام نجومی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ حکم جاری کرتا ہے، نجومیوں سے کہتا ہے کہ اے نجومی، تم ہمیں ستارے دیکھ کر کے بتا کہ کیا وہ بچہ ماں کے رحم میں چلا گیا ہے۔ تمام نجومی چیک کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، وہ بچہ جو کل تک باپ کے پشت میں تھا وہ ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے، جو بچہ آپ کی جو ہے کھٹیا کھڑی کرنے والا ہے، آپ کی حکومت کو مٹانے والا ہے۔ نمرود دوسرا فرمان جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی بچہ اب سے یہاں سے پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ماں کافی پریشان ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو بادشاہ جو ہے قتل کر دے گا۔ چنانچہ کچھ گاؤں سے کچھ باہر ایک غار ہوتا ہے، اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ محترمہ چلی جاتی ہے، وہاں پر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد ماں کافی پریشان ہے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس غار میں پھینک دیتی ہیں اور روتے ہوئے گھر کو آ جاتی ہے، کافی پریشان ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ اگر کوئی اس غار کی طرف سے گیا تو میرے بچے کو مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معصوم بچے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ایسے بالکل معصوم ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر کے اپنے ان کے دونوں ہاتھ کے انگلیوں کو، فنگر کو جو ہے ان کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ کے 2 انگلیوں کو منہ کے اندر، دونوں ہاتھ کے ایک انگلی منہ کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان انگلیوں میں سے ایک انگلی سے دودھ جاری کر دیتا ہے، ایک انگلی سے شہد جاری کر دیتا ہے، اور وہ بچہ نشو نما پانے لگتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہفتہ میں 1 مرتبہ جایا کرتی تھی اور دیکھ کر کے آیا کرتی تھی، اور کافی پریشان ہو جاتی تھی جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی تھی کہ اتنا تیزی کے ساتھ نشو نما ہو رہا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک چٹان اس غار کے منہ میں آ جایا کرتا تھا، غار کو بند کر دیا کرتا تھا۔ جب ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس غار کی طرف جاتی تو وہ پتھر دھیرے دھیرے خود بخود ہٹ جاتا تھا، جب وہ گھر کو لوٹ جاتی وہ پتھر خود بخود جو ہے غار کے منہ کو بند کر دیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال کے ہوتے ہیں، 7 سال کے ہوتے ہیں، اس غار کے اندر ان کی ماں
جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنی ماں سے ایک سوال کرتے ہیں، پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ماں بتاؤ تیرا خدا کون ہے، ماں بتاؤ تو صحیح تیرا اللہ کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میرا خدا تو تیرا باپ ہے، اس لیے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ میرا باپ کا خدا کون ہے؟ پھر وہ ماں کہنے لگتی ہے کہ تیرا باپ کا خدا جو ہے اسٹار ہے، کوکب ہے، ستارے ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے پوچھتی ہیں کہ ان کوکب کا، اس ستارے کا جو ہے خدا کون ہے؟ ماں خاموش ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، گھر کو لوٹ کر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے شوہر سے قصے کو دہراتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آج میں نے بیٹے کے پاس جب گیا تھا، بیٹا نے مجھ سے سوال کیا ماں بتاؤ تو تمہارا خدا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا خدا تیرا باپ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ماں بتاؤ تو صحیح میرے باپ کا خدا کون ہے؟ میں نے کہا کہ تیرا باپ کا خدا جو ہے کوکب ہے، ستارے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کوکب کے، ان ستارے کے خدا کون ہے؟ تو میں چپ ہو گئی، میں خاموش ہو گئی، میں پریشان ہو گئی۔ جب یہ واقعہ ان کے باپ کو سنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو سنایا گیا، آزر کو سنایا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہی وہ بادشاہ ہے، یہی وہ بچہ ہے جو بادشاہ نمرود کے تخت کو تہس نہس کر دے گا، جو بادشاہ کو ختم کر دے گا، جو بادشاہ کی حکومت کو مٹی میں ملا دے گا۔ ادھر باپ جب اس بچے کو دیکھتا ہے اور ان بچوں کی اس باتوں کو سنتا ہے، پلان بناتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشو نما اتنا تیزی کے ساتھ کر دیا کہ آپ جلد سے بڑے دیکھنے لگے، بڑے ہو گئے، کافی عرصے گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کو چلے گئے اور گھر جانے کے بعد اپنے قوم کو دیکھا، اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھا، کو دیکھتے کیا ہے کہ کوئی سورج کو اپنا خدا مانے ہوا ہے، کوئی ستارے کو اپنا خدا مانے ہوا ہے، کوئی درخت کو اپنا خدا مانے ہوا ہے، کوئی پتھر کو اپنا خدا مانے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھنے لگا، لوگوں سے تحقیق کرنے لگا، تمام لوگ تشریفی بخش جواب نہیں دینے لگے۔ اتفاق سے ایک روز شام کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوکب کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، اسٹار کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ خدا میرا ہو سکتا ہے، یہ میرا پال نہار ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے کچھ چھڑوں کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد وہ ستارے ختم ہو گئے۔ آپ کہنے لگتے ہیں کہ وہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جو گم ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چاند نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے ہیں، کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے سرور محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو تارے سے بڑا ہے، یہ تو اسٹار سے بڑا ہے، یہ تو کوکب سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا پال نہار ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر روشنی ہے، یہ تو چمک رہا ہے، ان کے اندر دمک ہے، ان کی روشنی کے اندر دل کو مسرت مل رہی ہے، ان کی روشنی کے اندر دل کو خوشی مل رہی ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا ایشور ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تارے کو چاند کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی صبح ہو جاتی ہے وہ بھی چاند ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ اٹھتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں کہ یہ تارے بھی، یہ چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی شعاعیں نکلتی ہے، سورج کی شعاعیں نکلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی روشنی کے اوپر غور کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میرا معبود ہو، یہ میرا خدا ہو، یہ میرا ایشور ہو، یہ میرا پال نہار ہو، یہ تو نکل رہا ہے، یہی میرا خدا ہو۔ اس لیے کہ وہ قوم جو ہے سورج کو بھی اپنا خدا مانتا تھا، سورج کو بھی اپنا ایشور مانتا تھا، سورج کو بھی اپنا خدا مانتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں وہ شباب پہ آ جاتا ہے، کافی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی دن ڈھلنے لگتا ہے ایک وقت آتا ہے، شام ہو جاتی ہے اور وہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اپنی روشنی کو چھپا لیتی ہے، سلب کر لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں
ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ یہ سورج بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا, یہ بھی میرا پالنہار ہو نہیں سکتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں, دل دل میں بولنے لگتے ہیں کہ اگر خدا نے مجھے سیدھی راہ نہیں دکھایا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. اور اپنی وہ قوم کو دیکھتے ہیں اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان چیزوں پہ تحقیق کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا خدا تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, میرا خدا تو ایک ہی ہے, میرا خدا تو اللہ ہے. اور ان کے دل کے اندر ایمان بڑھنے لگتا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے, یقین ہو جاتی ہے. اور یقین ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دیکھتے ہیں کہ جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں, اس سے روکتے ہیں, لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی آسنا میں اس قوم کے اندر ایک میلہ لگتی ہے, ان کے قوم کے اندر ایک میلہ لگتی ہے. تمام قوم میلہ چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تنہا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں نے, گھر والوں نے کہا کہ میلہ تم بھی چلو, آج ہولیڈے ہے, آج میلے کا دن ہے, آج جشن کا دن ہے, تم بھی ہمارے ساتھ میلے چلو, جشن مناؤ گے, خوشی مناؤ گے. میلے میں طرح طرح کے میوازات ملیں گے, طرح طرح کے مٹھائیاں ملیں گے, ہم سب کے ساتھ چلو, تم بھی وہاں پر خوشی منانا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میں نہیں جا سکتا, میں وہاں پر نہیں جا سکتا. چنانچہ تمام لوگ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن ایک کلہاڑی لیتے ہیں اور نمرود بادشاہ کے بت خانوں میں چلے جاتے ہیں اور بت کی مرمت کر دیتے ہیں اور ایک بت کے گردن کے اوپر کلہاڑی لٹکا کر کے گھر چلے آتے ہیں. جب قوم میلے سے آتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, تمام لوگ مشورہ کرتا ہے کہ آخر نست و نابود بتوں کو کس نے کیا, آخر یہ انجام کس نے کیا. تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ ایک نوجوان ہے, ہم لوگوں کے ساتھ, ہم لوگوں کے بیچ میں, ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان ہے جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں, ہو نہ ہو ایسا کام, ایسا کرتوت انہوں نے کیا ہو. چنانچہ آواز بادشاہ نمرود تک پہنچ جاتی ہے. بادشاہ جو ہے لوگوں کو بلاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلاتا ہے. یہاں پر ایک مناظرہ ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کے سامنے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کیے جاتے ہیں. تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بادشاہ نمرود ایک چھوٹا سا میٹنگ کرتا ہے اور میٹنگ کرنے کے بعد اس میں طے ہوتی ہے کہ یہ حال جو بھی کیا ہے, لوگ ابراہیم کا نام لیتے ہیں, ابراہیم کو پیش کیا جائے. چنانچہ لوگ جو ان کے بادشاہ رعایا ہوتے ہیں بادشاہ کے, وہ کہتے ہیں کہ کل عام پبلک میں اس مقدمے کو درج کیا جائے, اس مناظرہ کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے دن جب پیش کیا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نمرود جو ہے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم کس خدا کو مانتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود, میں اس خدا کو مانتا ہوں, میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو مارتا بھی ہے, جو جلاتا بھی ہے, جو زندگی بھی دیتا ہے, جو موت بھی دیتا ہے. جب یہ بات نمرود نے سنا, نمرود نے 2 آدمیوں کا طلب کیا, 2 آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان میں سے ایک کا قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کہا کہ بتاؤ, میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں, تم مجھے خدا مان لو, اپنا پالنہار مجھے مان لو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا, بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں خدا ایک وقت مان سکتا ہوں, میں تمہیں خدا مان سکتا ہوں, لیکن میرا ایک شرط ہے, میرا ایک سوال ہے, اس سوال کا جواب اگر تو دے دے گا میں تمہیں ایشور مانوں گا, میں تمہیں خدا مانوں گا, میں تمہیں اپنا رب مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے, یہ سورج جو ہے ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں ڈوبتا ہے. تو ایک کام کر, اگر تو خدا ہے, اپنے دعوے میں سچا ہے, یہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے, جو پورب سے نکل رہا ہے, اسے تو مغرب سے نکال کر کے دیکھا, اسے تم پچھم سے نکال کر کے دیکھا اور مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دیکھا. اگر تو یہ کام کر لیا تو میں تمہیں اپنا خدا مان لوں گا. لیکن نمرود جو ہے ہکا بکا ہو گیا, پریشان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. وہ تو قوم کو گمراہ کر رہا تھا, وہ تو انسانیت کو گمراہ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی دم نہیں تھی کہ خدا کی قدرت کو, خدا کی بنائی ہوئی چاند کو, خدا کی بنائی ہوئی سورج کو وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے. کیوں؟ وہ نکال نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ خدا کا وہ دستور ہے, جس دن وہ
सूरज जो है मशरिक से निकलता है, जिस दिन मगरिब से निकल जाएगा समझ जाना कि क़यामत के दिन आ गई, क़यामत का दिन करीब हो गई है। क़यामत के क़ुर्ब क़यामत में ही वो सूरज जो मशरिक से निकलता है वो मगरिब से निकलेगा, वरना उससे पहले वो निकल नहीं सकता है। बारे कैफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवाल सुनने के बाद बादशाह को काफ़ी गुस्सा आ गया। बादशाह जवाब नहीं दिया, काफ़ी गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद जो है बादशाह तरह तरह की तजवीज़ें पेश करने लगे। किसी ने कहा कि सूली दे दिया जाए, किसी ने कहा कि कत्ल कर दिया जाए इस नौजवान को, लेकिन तमाम लोगों के बीच जो है मशवरा कई दफ़ा की गई। बात एक इख्तिताम तक पहुँची, एक फ़ैसले पर, एक राय पर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हुए कि आग जलाया जाए और दहकती हुई आग के अंदर जो है इब्राहीम को डाल दिया जाए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपना जो है ये इंसान के ईमान को ताज़ा करता है। ये अल्लाह के बरहक नबी थे, रसूल थे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे सहीफ़ों से नवाजा था, और अल्लाह तबारक व तआला ने बचपने से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई थी। पहले तो गार के अंदर हिफाजत की कि एक फरिश्तों को मुतय्यन किया जो उनका परवरिश किया था, दूसरे बादशाह से जो है उनकी जो है कत्ल होने से बचाया, तीसरी अल्लाह ने आग में जलने से बचाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सीरत इब्राहीम को जानने की तौफीक अता फरमाए और उस पर ईमान लाने की भी तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हम सब के ऊपर जो है हम लोग तमाम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, तमाम रसूलों पर, नबियों पर ईमान रखते हैं, और तमाम कुतुब के ऊपर ईमान रखते हैं। इसलिए हमारा ईमान ही है। अल्लाह के नबी एक बरगुज़िदा नबी गुज़रे हैं। इंशाअल्लाह माँ बकिया बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुज़िश्ता जुमा को बयान की जाएगी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इब्तला व आजमाइश से भरी पड़ी है। फिर आग में डाला गया, वहाँ पर क्या क्या वाक़या पेश आए, फिर अपना गाँव को छोड़ा, फिर वहाँ पर दूसरी जगह गए, मुल्क शाम में जाकर के बसे, फिर गैर ज़ी ज़रा यानी मक्के के अंदर अपने बेटे को छोड़ दिया, फिर हज मस्जिद खाने काबा की तामीर फरमाई, फिर अपने बेटे को छुरी चलाने का हुक्म, कुर्बानी देने का हुक्म नाज़िल हुआ। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह तफसील के साथ जो है आप लोगों के सामने जो है आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई है उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के अक़ीदे को अल्लाह मजबूत फरमाए। इसलिए कि जो अब तक का जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो हालात थे वो अल्लाह को तहक़ीक़ करते थे, जानते थे, समझ करके जब एक इख्तिताम पर पहुँचे, एक जगह पहुँचे और कहने लगे कि मेरा खुदा एक ही है, कुछ भी कर सकता है तो अल्लाह कर सकता है, दुनिया की हवा चलाती है तो एक अल्लाह चलाता है, सूरज निकालता है तो एक अल्लाह निकालता है, बारिश बरसाता है तो एक अल्लाह अल्लाह बरसाता है, मुसीबतें आती है तो एक अल्लाह की तरफ से आता है। लेकिन आज मुसलमान जो है तरह तरह के ठोकरें क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि इसने एक अल्लाह के अक़ीदे को दिल में नहीं